الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا بالقرآن العظيم وأعذنا من شرور أنفسنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آج انشاءاللہ سورۃ الانشراح کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ سورۃ الانشراح مکے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ اس سورت کے نام کے ساتھ مکیہ لگا ہوا ہے۔ سورۃ الانشراح سے ٹھیک پہلے سورۃ الضحیٰ ہے۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کے مابین بہت ہی گہرا ربط ہے، اور اس کے درمیان جوڑے ہونے کی جو وجہ ہے وہ اظہر من الشمس ہے، بہت ہی واضح وجہ موجود ہے دونوں کے آپس میں جوڑے ہونے کی۔ ایک بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ وہ ان دونوں صورتوں کو ایک ہی صورت سمجھتے تھے، اور نماز کی ایک ہی رکعت میں وہ دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، بغیر کسی فصل کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری چیز، ان دونوں صورتوں کے درمیان جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں، سورۃ الضحیٰ میں بھی اور سورۃ الانشراح میں بھی، خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ از اول تا آخر، شروع سے آخر تک پورا کا پورا خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ بیچ میں نہ کسی کافر سے، کفار سے خطاب ہے، نہ منافقین سے ہے، نہ مشرکین سے ہے، نہ اہل کتاب سے ہے، نہ موافقین سے ہے، نہ مخالفین سے، کسی سے کوئی خطاب نہیں، پورا کا پورا خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ المنفکین کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ قرآن کریم مشکل ترین کتاب بھی ہے اور آسان ترین بھی کتاب ہے۔ تو جہاں تک اس کی مشکل پسندی کا تعلق ہے تو ایک مثال تو خود سورۃ المنفکین میں آئی تھی، دوسری مثال یہاں پر موجود ہے۔ سورۃ الانشراح کے اندر لفظی اعتبار سے کوئی پیچیدگی نہیں ہے، نہ قواعد کے اعتبار سے کوئی پیچیدگی ہے، لیکن اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان مضامین کی نزاکت اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی جو نزاکت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مضامین کو متعین کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جو مضامین ہیں، ادھر ذہن نہ تو اہل لغت کا گیا، نہ ہی اہل ادب اور فلسفہ کا گیا، بلکہ تفسیر مظہری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو صوفیہ اکرام کے ہاں جو کچھ اصطلاحات ہیں اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو سورۃ الانشراح کے مضامین کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الانشراح کے شان نزول یا زمان نزول کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کس پس منظر میں نازل ہوئی۔
لیکن البتہ تقریباً تمام مفسرین اس بات پر مجتمع ہیں، اجماع نظر آتا ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر سختیاں بڑھ گئی تھیں، ایذا رسانی کفار کی طرف سے بڑھ گئی تھی، تب آپ کے اوپر سورۃ الضحیٰ اور اس کے فوراً بعد سورۃ الانشراح کا نزول ہوا۔ یہ کچھ باتیں اس طرح سے کہی جاتی ہیں، لیکن مکمل وضاحت کے طور پر اس میں کوئی روایت کیا ہے نہیں آئی ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بغوی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سورۃ الضحیٰ کی درمیانی آیت الم یجد کا یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، یہ جو 3 آیت ہیں اسی 3 آیت سے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک کا بہت گہرا ربط ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں بھی الم سے لفظ شروع ہوا، الم یجد کا یتیما فآوی، یہاں پر بھی الم نشرح، تو الفاظ کے اعتبار سے بھی دونوں ایک ہیں، اور تقریباً مفہوم کے اعتبار سے بھی دونوں ایک ہے۔ ووجدک ضالا فہدی، اللہ فرماتے جب تم کو پایا تمہارے رب نے حق کی تلاش میں، تلاش حق میں سرگرداں، تو تمہیں کیا ہے حق کا راستہ دکھا دیا۔ الم نشرح لک صدرک، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم نے نہیں کھول دیا اے نبی تمہارے لیے تمہارے سینوں کو۔ پھر اسی طرح سورۃ الضحیٰ کی جو 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات کی ہیں، ان کا تعلق، ان کا ربط اسی صورت کے آگے سے ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہاں پر بھی صورت کے آخر کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات فرمائی ہیں۔ تو یہ مختصر سا اس کے ضمن میں ایک تمہیدی بات تھی۔ اب آئیے پہلے تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا تمہارے لیے تمہارے سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، اور وضعنا کا عطف جو ہے پہلے والے آیت پر ہے، یعنی الم وضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے نہیں اتار دیا یا ہم نے نہیں دور کر دیا تم سے تمہارے بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو تمہارے کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، جس کے وزن سے تمہاری کمر دوہری ہوتی جا رہی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور کیا ہم نے نہیں بلند کر دیا تمہارے لیے تمہارے ذکر کو، فإن مع العسر یسرا، تو ہر تنگی کے ساتھ خوشحالی ہے، آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ یسر ہے، خوشحالی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، اے نبی جب آپ اس اہم کام سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو دوسری عبادتوں میں تھکائیے، دوسری عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیجیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف لو لگا لیجیے، اپنے رب سے اپنا تعلق، اپنا ربط جوڑ لیجیے۔ الم نشرح لک صدرک مشکل ترین آیات میں سے ہے تفسیر کے اعتبار سے۔ عام طور پر وہ مفسرین جو روایات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انہوں نے اس سورت کے شان نزول میں شق صدر کا واقعہ لکھ دیا، جو کا تو پورا کا پورا نقل کر دیا ہے۔ شق صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 مرتبہ ہوا۔ ایک بچپن میں ہوا جب آپ دائی حلیمہ کے گھر تھے، بکریاں چرانے گئے تھے، فرشتے آئے اور آپ کو لٹا کر کے سینہ چاک کیا، اور پھر اس کے اندر سے جو کچھ صفائی کرنی تھی صفائی کی۔ یہ پورا واقعہ مشہور ہے، اس لیے بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔
دوسرا شق صدر ہوا معراج میں، جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جا رہے تھے، سفر معراج پر، تو شق صدر ہوا، یعنی اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کر کے اور آپ سے جو کچھ صفائی کرنی تھی صفائی کی گئی، یہاں تک کہ اس کے نشانات بھی صحابہ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے سینے کے نیچے کیا ہے اس کے نشان بھی موجود تھے، یعنی جیسے شق کا ہوتا ہے جیسے آپریشن کیا جائے تو۔ لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو روح المعانی کے مفسر ہیں، انہوں نے یہ بات کوٹ کیا ہے کہ حمل شرح الصدر فی الآیت علی شق الصدر ضعیف عند المحققین۔ علامہ آلوسی متاخرین مفسرین میں سے ہیں، ان کی تفسیر روح المعانی اہل سنت والجماعت میں کافی مقبول ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ شرح صدر کو اس آیت میں شق صدر پر محمول کرنا، یعنی شرح صدر جو یہاں بات کی جا رہی ہے اس کو شق صدر ماننا، یہ محققین کے نزدیک نہایت ضعیف ہے۔ وہ شق صدر ہوا، اس کی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن یہاں جس شرح صدر کی بات ہو رہی ہے وہ دوسری کوئی چیز ہے، شق صدر نہیں، یہ سینہ چاک کرنے کی بات یہاں پر نہیں کہی جا رہی ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم نشرح جو اللہ فرماتے ہیں، کیا ہم نے اے نبی جی تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، شرح صدر نہیں کیا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اور آگے وزر کی بات آ رہی ہے، اور تم سے جو ہے اس بوجھ کو کیا ہم نے دور نہیں کر دیا؟ تو بوجھ کون سا ہے؟ اس میں کئی باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم علم نشرح لفظ شرح کو قرآن مجید میں جب دیکھتے ہیں دوسری آیات میں، تو یہ لفظ 4 آیتوں میں آیا ہوا ہے، 2 کے جوڑے کے ساتھ۔ ایک آیت یہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کی، جس کو سمجھ عطا کرنا چاہتا ہے اسلام کی، ایمان کی، علوم دینیہ کی، معارف دینیہ کی، اس کو شرح صدر کرتا ہے، یعنی اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے معارف، اس کے علوم بآسانی کیا اس کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ چونکہ اسی آیت میں اگلا ٹکڑا ہے وَمَن يَجْعَلْ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ضیق صدر پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کو اسلام کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب بھی اسلام کی اور سنت کی یا شریعت کی کوئی بات کی جائے گی اس کے سامنے تو وہ تنگی محسوس کرے گا اپنے اندر، اس میں سوالات پیدا کرے گا اور طرح طرح کی نکتہ چینیاں پیدا کرے گا، تو یہ گمراہی کا سبب ہے۔ اور اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھولتا ہے اس کے سینے جس کی ہدایت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ شرح صدر اسلام اور ایمان کی ہدایت کے لیے ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھول دے، جس کا شرح صدر فرما دے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو وہ انسان اپنے رب کے طرف سے نور پر ہو تو کیا وہ اپنے اندر تنگی محسوس کرے گا؟ کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک شرح صدر کی جو 2 آیتیں ایک جوڑا یہ ہے، تو یہاں پر اس شرح صدر کی بات ہوئی ہے کہ جو عام انسانوں کی ہدایت کی بات ہوئی ہے، عام انسانوں کے ایمان میں داخل ہونے کی بات ہوئی ہے، عام انسانوں کے اوپر علوم دینیہ اور معارف الہیہ کھلنے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اور یہ محاورہ بھی ہے کہ شرح صدر کے ساتھ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی جب کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو، کسی طرح کے شکوک و شبہات نہ ہو تو اس کو شرح صدر کہا بھی جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ مسلمان بھی ہیں لیکن ان کو اسلامی شعائر کے بارے میں، دینی شعائر کے بارے میں، شریعت کے احکام کے بارے میں ہر وقت کیا ہے تنقید کرتے رہتے ہیں، تو یہ شرح صدر نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اندر ایک شک موجود ہے، ایک تنگی محسوس موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کی مکمل کیا ہے ارادہ کرتے ہیں اس کا شرح صدر کر دیتے ہیں، وہ اسلام سے پوری طرح مطمئن ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اطمینان قلب کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ اس کی دعوت دیتا ہوں، اس میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ تو یہ بصیرت ہو گئی۔ پھر شرح صدر کی جو بات آئی ہے، دو آیتیں اور ہیں وہ آپس میں جوڑا ہے۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور توریت کے نسخے آپ کو ملے تو اس کے بعد آپ کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ بڑا سرکس ہے، بہت بدماشی کرتا ہے، اس کے پاس جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سینے میں ایک تنگی محسوس کی، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اللہ تعالیٰ سے کہہ بیٹھے میرے رب یہ جو ایک بار گناہ مجھے دیا جا رہا ہے، ایک ذمہ داری جو دی جا رہی ہے، اس کے لیے میں اپنے سینے کو تنگ محسوس کر رہا ہوں، اور وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي میری زبان نہیں چل رہی ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کے بعد ایک دعا کی انہوں نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دیجئے، شرح صدر فرما دیجئے اور میرے معاملے کو آسان فرما دیجئے، ویسر لی امری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کون سا معاملہ تھا؟ کار رسالت تھی ان کے اوپر، ذمہ داری تھی رسالت کی، اسی معاملے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اتنا بڑی جو ذمہ داری میرے اوپر عائد ہو رہی ہے، اس کے لیے یضیق صدری، میرا سینہ کیا تنگ ہے، میری زبان بھی نہیں چل رہی ہے، اس لیے شرح صدر فرما دیجئے۔ اور ایک شرح صدر یہاں پر آیا، الم نشرح لک صدرک، اللہ فرماتا ہے کیا اے نبی جی ہم نے تمہارے لیے شرح صدر نہیں کیا؟ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تب شرح صدر ہوا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے احساناً بغیر کسی مانگ کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ کے شرح صدر فرما دیا۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرح صدر ہوا ہے وہ اس طور پر ہوا ہے کہ آپ ایک سلیم الفطرت انسان تھے، ابتدا سے برائیوں کو دیکھ کر کے کڑھتے تھے، آپ جس ماحول میں رہتے تھے وہاں پر ظلم و زیادتی اور جو کچھ بھی ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، غلاموں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ان کو دیکھ دیکھ کے آپ کڑھا کرتے تھے، اور خاص طور میں یہ کڑھن اس وقت زیادہ بڑھ گئی تھی جب آپ کو نبوت ملنے والی تھی، اس سے کچھ پہلے جو سورۃ العلق کی تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ حبب الیہ الخلا، کہ قرآن کے نزول سے چند ماہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت پسند ہو گئی تھی، آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور کئی کئی دن وہاں رہتے تھے، کھانا پانی لے کر کے جاتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، اپنے رب کے سے لو لگائے رہتے تھے۔ ان دنوں میں یہ بے چینی بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو جب آ کر کے اپنے ماحول دیکھتے تھے عرب کا، یا جہاں پر آپ رہتے تھے مکے میں، وہاں پر دیکھتے تھے کہ لوگ کتنے گھٹیا ہو گئے ہیں، کیسی کیسی پستی والی حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوتی تھی۔ اس کڑھن سے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم نے آپ کو نہیں نکال دیا؟ آپ کے سینے کے اندر جو ایک جلن تھی، ایک کڑھن تھی، ماحول کو دیکھ کر کے، لوگوں کو دیکھ کر کے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے اس سے آپ کے سینے کو شرح نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا؟ اور اس کڑھن کی وجہ سے آپ کے اوپر جسم پر بھی اضمحلال کی کیفیت ہوتی تھی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے اس بوجھ کو نہیں اتار دیا تم سے جو بوجھ تمہارے کمر کو توڑے ڈال رہا تھا؟ یہ بھی بات کہی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتاً یا حکمتاً بہت سے جائز اور مباح کام ایسے کر دیتے تھے جو آپ کی ذات اقدس کے مناسب نہیں ہوتی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ کام جائز ہوتے تھے فی نفسہ ہی،
لیکن اور وہ کام آپ حکمتاً کرتے تھے یا مصلحتاً کرتے تھے، لیکن آپ کا جو مقام تھا اس مقام کے لائق نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو تقرب تھا، جو قربت اللہ سے آپ کو حاصل تھی، اس قربت کی وجہ سے پھر آپ کو جب احساس ہوتا تھا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو میرا مقام ہے، فی نفسی وہ جائز ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اس کڑھن کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اے نبی جی آپ پریشان مت ہوں، اپنے سینے میں تنگی کو محسوس نہ کریں، یہ وہ کام ہے جس سے آپ پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اور وہ جو آپ بوجھ محسوس کر رہے تھے کہ یہ کام مجھ سے نہیں کرنا چاہیے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کر دیا، اس وجہ سے کر دیا، میرا رب کیا میرے ساتھ معاملہ کرے گا، میرا جو مقام ہے میرے رب کے ساتھ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ایک مسلسل تنگی، ایک دباؤ بنا رہتا تھا اور اس کے بوجھ تلے آپ دبے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے تم سے کیا وزر کو، اس بوجھ کو کیا ہے دور کر دیا جو تمہارے پیٹھ کو، تمہارے کمر کو کیا ہے توڑے ڈال رہا تھا، یعنی ان میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا چونکہ فی نفسی یہ اعمال جائز ہیں، لیکن یہ تفسیر بہت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ جو تیسری تفسیر ہے جو زیادہ مناسب لگتی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ صوفیاء مفسرین میں سے ہیں اور صوفیوں کے نزدیک کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو اگر سامنے رکھیں تو زیادہ بات واضح ہوتی ہے۔ اسی میں سے ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی الم نشرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو ابتدائی 4 یا 5 صورتوں کی جو ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جیسے سورۃ العلق کی نازل ہوئی، پھر سورہ نون والقلم کی ابتدائی 5-7 آیت، پھر سورہ مزمل کی نازل ہوئی، سورہ فاتحہ، ان 4-5 صورتوں کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد وحی رک گئی، فترت وحی کا زمانہ آ گیا۔ اس فترت وحی کے زمانے کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بوجھ سینے پہ محسوس کرتے تھے، دل میں ایک تنگی محسوس کرتے تھے اور یہ سوچا کرتے تھے آخر کیا وجہ ہو گئی، کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا؟ میرے اور میرے رب کے بیچ میں جو ایک لو لگاتے تھے، ایک تعلق کا جو ایک سلسلہ تھا نزول قرآن کا، وہ ہم سے منقطع ہو گیا۔ ہر وقت اسی کو سوچا کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے جی کے اندر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر دوں، یعنی اس قدر جو ہے اس فترت وحی کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور آپ بیمار ہو جاتے تھے، جسم میں کیا ہے کمزوری اور لاغر پناہ محسوس کرتے تھے، تو یہ ایک بہت بڑی تنگی تھی۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس کی طرف اشارہ کیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے اس تنگی سے آپ کے دل کو نہیں کھول دیا، آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے اس بوجھ کو نہیں دور کر دیا؟ اے نبی جی احساناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو بوجھ آپ کے کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے۔ لیکن صوفیہ اکرام جیسے میں نے کہا کہ یہ مشکل ترین آیات میں سے ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، تو اس میں اس کی تفسیر میں وہی لوگ سب سے بہتر تفسیر کر سکتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ کوئی باطنی معاملہ رہا ہو، ذاتی طور پر، نجی سطح پر، یعنی جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو کیا ہے گم کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے قبض کی، ایک ہوتی بسط کی۔ قبض کا مطلب ہوتا ہے کڑھن، سینے میں تنگی کا محسوس ہونا، اور بسط کہتے ہیں شرح صدر کو، جب انسان کے اوپر معاملات کھل جاتے ہیں تو وہ تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی میں ایک کیفیت ہوتی ہے عروج کی، ایک کیفیت ہوتی ہے نزول کی۔ عروج کا مطلب چڑھنا، نزول کا مطلب اترنا، یعنی اب اس کو ہم سورہ ضحیٰ کی اس آیت سے جوڑے، الم یجد کا یتیم ووجدک ضالا فہدا، اے نبی جی کیا تمہارے رب نے تم کو راہ حق کا متلاشی نہیں پایا تو اس نے تمہیں کیا ہے حق کا راستہ دکھا دیا، یا تلاش حق میں اس نے تمہیں پایا اور تمہیں حق کا راستہ دکھا دیا۔ تو تلاش حق اور حق سے مراد اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، حق کی تلاش میں بہت سے لوگ نکلے،
غیروں میں بھی جہاں پر اسلام نہیں وہ بھی حق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے، یہ کپلا وستو کا ایک شہزادہ تھا، اور یہ بھی 30 سال کی عین بھری جوانی میں اپنی خوبصورت اور جوان بیوی بچے کو چھوڑ کر کے حق کی تلاش میں نکل گیا۔ بہت دن تک ٹہلتا رہا، ملا حق یا نہیں ملا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو صوفیہ اکرام بھی اسی طرح سے وہ حق کی تلاش میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جنگل میں کسی پہاڑ کی غاروں میں چلے جاتے ہیں اور حق کو کیا ہے اللہ کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے 3 اصول سامنے آئے: السیر الی اللہ، السیر فی اللہ، السیر عن اللہ باللہ۔ یعنی جب حق کی تلاش میں کوئی نکلتا ہے تو وہ پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ السیر الی اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف وہ چلتا ہے حق کو تلاش کرنے کے لیے۔ پھر چلتے چلتے جب وہ حق کو پا جاتا ہے تو السیر فی اللہ کا مقام آ جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ میں بالکل گم کر لیتا ہے، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں۔ حالانکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ مجرد ذات میں، جو منزہ ہے تمام چیزوں سے، اس میں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے فنا کر لیتا ہے کہ ہر وقت وہ اسی میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے۔ وہاں جو لذت ہوتی ہے عروج پہ جو لذت ہوتی ہے، اس لذت کی تلاش میں بہت سے لوگ نکلے، آج کے صوفیہ بھی نکلتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی عروج ہوتا ہے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، عروج ہی تو تھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، یہ عروج تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ابھی تو نبوت آپ کو ملی نہیں تھی، قرآن کا نزول ہوا نہیں تھا۔ حبب الیہ الخلا، آپ جو ہے غار حرا میں چلے جاتے تھے، تنہائی پسند ہونے لگی تھی، کئی راتیں کئی دن آپ وہاں پر رہتے تھے۔ اور وَهُوَ يَتَحَنَّثُ فِي غَارِ حِرَا، وہ غار حرا میں کیا عبادت کیا کرتے تھے؟ کون سی عبادت کرتے تھے؟ محدثین نے، شارحین نے اس کے شرح میں لکھا کان صفت تحنثه التفکر والتدبر، آپ کے عبادت کی جو صفت ہے وہ تفکر تھا، تدبر تھا، السیر فی اللہ تھا، الی اللہ تو ہو گیا تھا، السیر فی اللہ چل رہا تھا، یعنی اللہ میں فنا رہتے تھے۔ اور اس کی لذت وہی جانے جو اس وادی کا سفر کیا ہو، جو اس خاردار راستے سے گزرا ہو، جو اس چڑھائی پہ چڑھا ہو، اس کی حقیقت وہی جانے اور اس کے حقائق اسی پر منکشف ہوں گے۔ تو صوفیہ اکرام کے نزدیک یہ اصطلاحات آئیں۔ اسی بیچ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اب یہ فی اللہ کا درجہ آ گیا، اور اس فی اللہ کے درجے کے بعد ایک وہ بھی درجہ آیا، اب نزول کا شروع ہونے والا تھا۔ جب یہ کہا کہ اب جائیے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وانذر عشیرتک الاقربین، اب آپ جائیے دعوت کا کام شروع کر دیجئے۔ تو اب عروج سے نزول کی طرف آ رہے ہیں، عروج سے نزول کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو تنگی تھی بہت ہی دشوار کن تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ جو مزہ تھا اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں غور کرنے کا اور اللہ سے لو لگانے کا، وہ مزہ اب کہاں ملے گا؟ تب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے الم نشرح لک صدرک، اے نبی جی کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سینے کو کھولا کس طرح سے؟ یعنی عروج سے نزول پر، اوپر سے نیچے آنے میں جو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، اس تکلیف کو ہم نے دور کیسے کر دیا؟ دعوت کے ذریعے، کہ اب جائیے خلق اللہ کی مخلوق کو دعوت دیجیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑیے۔ اور یہ نزول بھی جو ہے انقطاع نہیں ہے اللہ سے، بلکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اس میں انقطاع کے ساتھ جو ہے وصل بھی ہے، انقطاع کے ساتھ وصل بھی ہے۔ تو یہ نزول نرا نزول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو زمانہ گزرا ہے، غار حرا کی خلوت جو ختم ہو رہی تھی اور اللہ سے عروج کے بعد جو نزول ہو رہا تھا، یہ سب سے مشکل ترین زمانہ تھا۔ اور اس میں شرح صدر ہوا کیسے؟ جب آپ نے دعوت دینی شروع کی تو ابو بکر تیار ہوئے، عمر تیار ہوئے، عثمان تیار ہوئے، عبد الرحمن تیار ہوئے، اور اب ابن مسعود تیار ہوئے، اس طرح ابو ذر غفاری تیار ہوئے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ تیار ہونا شروع ہوئے۔
ان صحابہ کے دین کو قبول کرنے سے، دین میں ایمان میں داخل ہونے سے آپ کو خوشی پیدا ہوئی۔ تو یہ ہے الم نشرح لک صدرک، کہ اس عروج سے نزول پر آنے میں آپ کے اندر جو ضیق صدر ہو رہا تھا، جو ایک پریشانی محسوس ہو رہی تھی، اس پریشانی کو ہم نے دور کر دیا صحابہ کی جماعت تیار کر کے۔ صحابہ کی جماعت تیار کر کے اس پریشانی کو ہم نے دور کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج بھی کامل تھا، نزول بھی کامل ہے۔ محی الدین ابن العربی شیخ اکبر کے نام سے مشہور ہیں، بہت بڑے صوفی، ان کا قول ہے جس کا نزول جتنا کامل ہوتا ہے اس کی دعوت اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ جس کا نزول جتنا کامل ہوتا ہے اس کی دعوت اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اتنی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا نزول نہایت کامل تھا۔ آپ صحابہ میں اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ باہر سے آنے والا پہچان ہی نہیں پاتا تھا اس میں نبی کون ہے اور ان کے صحابہ کون ہیں۔ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہر طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کے گھریلو حالات پوچھتے تھے، اپنے حالات بتاتے تھے، ان کے خواب پوچھتے تھے، خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ دنیا میں کئی چیزیں پسند ہیں، اس میں سے ایک چیز عورت بھی پسند ہے۔ یہ نہایت حد درجے کامل نزول کا مقام ہے۔ خندق خود رہی ہے، جہاں صحابہ فاوڑا چلا رہے ہیں وہاں اللہ کے رسول بھی فاوڑا چلا رہے ہیں۔ صحابہ اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھے، اللہ کے نبی 2 پتھر باندھے ہیں۔ تو یہ کامل نزول ہے۔ جتنا نزول کامل ہوگا کسی کا، اس کی دعوت اتنی زیادہ مؤثر ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی، اور جس دین کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے تنہا، ایک بڑی تعداد ہوئی، پھر وہ پھیلتے چلی گئی۔ مدینہ میں ایک اسٹیٹ قائم ہو گئی، اسلامی اسٹیٹ، نظام پورا قائم ہو گیا۔ تو یہ ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو اے نبی جی کھول نہیں دیا؟ جب نزول ہو رہا تھا تو آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس نزول کے باعث کیا ہے؟ ہدایت خلق ہوا، مخلوق کی ہدایت ہو رہی ہے۔ اس ہدایت کے ذریعے اب آپ کو جو خوشی ہو رہی ہے اس سے آپ کا سینہ پوری طرح سے کشادہ اور کھلا ہوا ہے۔ اور وہ بوجھ جو آپ محسوس کر رہے تھے اپنی کمر پر کہ اب اللہ تعالیٰ سے لو نہیں لگا پائیں گے، یا اس طرح کا جو ہے وصل نہیں ہو پائے گا جس وصل میں ان کو لذت مل رہی تھی، تو یہ ایک بوجھ تھا، اس بوجھ کو ہم نے کیا اس طرح سے دور کر دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے نبی جی کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، اور کیا ہم نے تم سے اس وزر کو، اس بوجھ کو دور نہیں کر دیا جو تمہاری کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، تمہاری کمر کو دوہرا کیے دے رہا تھا۔ چونکہ دیکھیے صوفیہ کرام کے ہاں اس طرح کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ غالب نے کہا دل چاہتا ہے پھر فرصت کے وہی رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا لیے ہوئے، یعنی تصور جانا لے کر بیٹھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ کہاں ہے؟ محبوب کو چھوڑ کر کے پھر باہر لوگوں میں جانے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر فرصت کے وہی رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا لیے ہوئے۔ تو تصور جانا میں جو مزہ تھا اس مزے سے جب نیچے اترنا پڑا تو ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی جی کیا ہم نے تمہارے ذکر کو، تمہارے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ اب اس کے اندر 2 باتیں ہیں۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل سے پوچھا اس آیت کی تفسیر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ، جب میرا ذکر کیا جائے گا تب تمہارا ذکر کیا جائے گا، یعنی جب میرا نام کوئی لے گا لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ بولے گا۔ تو اذان ہو، اقامت ہو، تشہد ہو، کلمہ ہو، اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام جڑ گیا، یعنی چرچا ہو گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تمہارے ذکر کو، تمہارے نام کو بلند کر دیں گے، یعنی اس کا چرچا کر دیں گے۔
ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، ترمذی میں غالباً یہ ایک روایت موجود ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ متی وجبت کا نبوت، کہ آپ کی نبوت کب واجب ہوئی، یعنی یہ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت نبی بنا دیا گیا جب آدم کیا ہے ابھی ان کی خمیر نہیں تیار ہوئی تھی۔ آدم بین ماء و طین تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، لیکن جو روحیں بنائی گئیں وہ تو سب ساتھ میں بنائی گئیں، اسی وقت آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ ایک اس کا یہ بھی مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا دین، لایا ہوا دین، یہ پھیلے گا، دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، اور اس کے لوگ متبع ہوں گے، اس کے ماننے والے ہوں گے، اور اس طرح سے کیا ہے آپ کا ذکر کیا ہے پھیلتا چلا جائے گا، ہم اس کو شہرت دیتے چلے جائیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے نبی جی، تنگی کے ساتھ خوشحالی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ خوشحالی ہے۔ اب یہاں پر عسر کہتے ہیں، مالی تنگی کو بھی کہتے ہیں، دل کی تنگی کو بھی کہتے ہیں، تو دونوں چیزیں مراد ہے کہ آپ کے ساتھ جو یہ تنگی اور پریشانی کا جو زمانہ گزرا، اس کے بعد یہ خوشحالی کا بھی زمانہ آیا۔ اور مالی تنگی اگر مراد لے لیں کہ آج مالی تنگی تو ہے، لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ فراوانی بھی ہوگی، فراخی بھی ہوگی۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچ گئے صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، تو مدینہ میں کچھ ماہ یا سال، 2 سال تنگی تھی۔ اس کے بعد جب فتوحات و فتوحات شروع ہوئے تو مالی تنگی کیا ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مال کو اور خوشحالی کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دی، لیکن فراوانی تھی۔ تبھی تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ گئی تھیں کہ یا رسول اللہ، اب تو فراوانی کا زمانہ ہے، سب کو غلام اور باندیاں مل رہی ہیں، مجھے بھی ایک باندی عنایت کر دی جائے، چونکہ کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں، چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں، اور کندھوں پہ کیا نشانات پڑ گئے ہیں۔ تو فراوانی تھی، جا کر کے انہوں نے بات کہی سب کو مل لیں، مجھے مل جائے، تو یہ بھی مطلب اس کا ہے۔ دوسرا اس کے اندر قواعد کے اعتبار سے بھی لوگوں نے بحث کی ہے کہ جب ایک ہی لفظ الف لام تعریف کے ساتھ استعمال کیا جائے، یعنی العسر العسر دونوں جگہ پر ہے، تو اس سے مراد ایک ہی طرح کی تنگی، 2 تنگی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب یہ نکرہ استعمال کیا جائے بغیر الف لام تعریف کے تو وہ الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو مع العسر، العسر بعد والی آیت میں بھی مع العسر، العسر وہاں موجود ہے الف لام تعریفی کے ساتھ، تو اس سے مراد تنگی آپ کے پاس ایک ہی رہے گی، لیکن ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں ہیں، کیونکہ یسرن یسرن یہ نکرہ ہے، یہ کامن استعمال کیا ہے۔ یہ قواعد نحوی اعتبار سے لوگوں نے بحث کی ہے، اور یہ بھی پھر بعض لوگوں نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 2 آسانیوں پر ایک تنگی غالب نہیں آ سکتی ہے، جو کہ العسر العسر ہے تو 2 مرتبہ، لیکن دونوں الف لام تعریفی کی وجہ سے ایک ہی تنگی بنی، اور یسرن یسرن یہ بھی 2 مرتبہ ہے، لیکن یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے 2 آسانیاں ہو گئیں الگ الگ۔ تو ایک تنگی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ آج تنگی ہے، اس کے بعد کیا ہے آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اے نبی جی، جب آپ فارغ ہو جائیں دعوت کے کام سے، تبلیغ کے کام سے، خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے کام سے جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو اپنے آپ کو دوسری عبادت میں لگا لیجئے، یعنی خلق خدا کی رہنمائی کرنا، ان کو دین سمجھانا، ان کے اندر اللہ کی معرفت کو پیدا کرنا، اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنا، اور اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت کو بیان کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک خاص عبادت ہے۔ جب آپ اس خاص عبادت سے فارغ ہو جائیں، فانصب، تو اپنے آپ کو دوسری عبادت میں تھکائیے، دوسری عبادت میں تھکائیے،
یعنی رات دن میں دعوت کا کام کیجئے، تبلیغ کا کام کیجئے، اور جب رات آئے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے، پوری رات کھڑے رہیے، عبادت کیجئے، نوافل پڑھیے، اپنے اللہ سے لو لگائیے، پھر اسی عروج کو حاصل کیجئے۔ جس عروج سے آپ کو نزول کرایا گیا اس عروج کو آپ حاصل کیجئے اور دعائیں کیجئے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر داعی کو جو دعوت کا کام کرتا ہے، جو خلق خدا کی رہنمائی کا کام کرتا ہے، اس کے لیے فنصب، یہ اس کے لیے بھی ایک طرح کا حکم ہے کہ جب اس کام سے فارغ ہو جائے تو اللہ کے سامنے لو لگائے، اس سے دعائیں کرے اور اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لے، اس کا محاسبہ کرے کہ ہماری کس سے ملاقات ہوئی، ہم نے اس کو کس اثر کے ساتھ ہم نے اس کو دعوت دی، اس میں کیا کمیاں تھیں، پھر ان کمیوں کوتاہیوں کی معافی بھی مانگے اور اپنے اس کام پر اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا مدد بھی طلب کرے اور عبادت کرے، اللہ کو خوش کرے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف لو لگا لیجئے۔ فنصب، عبادت میں تھکائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے لو لگا لیجئے۔ رغیبہ الہ کے ساتھ شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، رغیبہ فی کے معنی بھی شوق پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن رغیبہ عن کے معنی ہوتا ہے شوق کا نہ پیدا کرنا۔ اسی لیے نکاح پڑھتے ہیں فمن رغیبہ عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے عن، لیکن الہ کے ساتھ ہے تو شوق پیدا کرنا، لو لگانا، دلچسپی پیدا کرنا، تو آپ پھر اسی عروج کو حاصل کیجئے جس عروج سے آپ کو نزول کی طرف لایا گیا ہے، یعنی ایک حضوری کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور صوفیہ اکرام میں بعض تو بالکل ملنگ ہو جاتے ہیں، ان کو ان چیزوں مطلب نہیں، وہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کیا فنا ہو جاتے ہیں، شریعت کا پتہ ہی نہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اصل تصوف وہ ہے جہاں پر عروج بھی ہو، نزول بھی ہو اور شریعت بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ شریعت چھوڑ دی جائے، صرف بس اللہ اللہ کرتے رہے جائے، بہت سے ملنگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر کے حوالے سے اس سورہ انشراح کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ وجہ کئی بتائی گئی، الم نشرح لک صدرک کے کئی معنی بتائے گئے، لیکن اس میں جو سب سے بہتر لگا قاضی صاحب کی تفسیر، خود قاضی صاحب بیعت تھے مرزا مظہر جانے جانا سے، اور مرزا مظہر جانے جانا یہ بیعت تھے، یہ مرید تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے کیا ہے لو لگا لیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔